السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم نے لاسٹ جو 2 کلاسز تھیں ان کے اندر بیسک کچھ اسٹرکچر دیکھا تھا، کچھ چیلنجز دیکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سیکیورٹی کے جو اٹیکس ہیں اٹیکس کے بارے میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل بتائی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ لیکچر ہے اس کے اندر اوریجن آف کرپٹوگرافی پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اور وہ میں نے اس وقت ڈیٹیل ڈسکس نہیں کیا تھا اور اس کی سلائیڈ کو اسکپ کر دیا تھا. آج ہم بات کریں گے اوریجن آف کرپٹوگرافی پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیسک ٹرمینالوجیز دیکھیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ جو کرپٹوگرافک ٹیکنیکس ہیں ان میں کی کا کیا فنکشن ہے، سیمیٹرک اور اے سیمیٹرک کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کی کچھ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے یہ والی سلائیڈ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کرپٹوگرافی کی میننگ ہے ہڈن رائٹنگ یا سیکرٹ رائٹنگ، اور یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ جو مختلف آرکیولوجیکل سائٹس ہیں اس میں تھاؤزنڈز آف ایئرز پہلے کچھ ہمیں رائٹنگ ملی ہیں جو کہ ہڈن رائٹنگ ہیں، اور ان کو جب آپ ڈیکرپٹ کریں یا ڈیکوڈ کریں تو اوریجنل میسج آپ کو تب جا کر ملتا ہے. تو اب ذرا اوریجن آف کرپٹوگرافی پہ بات کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے دیز ٹو نیڈز گیو رائز. ٹو نیڈز کون سی ٹو نیڈز؟ یہ جو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتا دیا تھا کہ ہیومن بینگ کی جو 2 انہیرنٹ نیڈز ہیں وہ کیا ہے؟ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ شیئر انفارمیشن اینڈ ٹو کمیونیکیٹ سلیکٹیولی. اس پہ کافی ڈیٹیل بات میں کر چکا ہوں. تو یہ جو 2 انہیرنٹ نیڈز ہیں ہیومن بینگ کی، اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ دیز 2 نیڈز گیو رائز ٹو دا آرٹ آف کوڈنگ the messages in such a way that only the intended people could have access to the information and unauthorized people could not extract any information even he has that particular message. اس کا مطلب ہے کہ جو کرپٹوگرافی ہے اس کو اس طرح سے مینوپلیٹ کیا جاتا ہے یا ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک پرٹیکولر انفارمیشن ہائڈ بھی ہو جائے، اور اگر وہ کسی ان اتھورائز یوزر کے پاس چلی بھی جائے تو وہ یوزر اس کو سمجھ نہ سکے. اس کو ہم ہڈن رائٹنگ یا سیکرٹ رائٹنگ کہتے ہیں. دی آرٹ آف کرپٹوگرافی از کنسیڈرڈ ٹو بی بورن along with the art of writing. یعنی کہ جب سے آرٹ آف رائٹنگ، جب سے انسان نے لکھنا سیکھا ہے اسی وقت سے سمجھیں کہ کرپٹوگرافی ایوالو ہوتی رہی ہے، اور گریجولی کرپٹوگرافی میں ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی ہے. ایز civilizations evolved, human beings got organized in tribes, groups and kingdoms. اینڈ یہ بھی میرا خیال میں آپ کو پوری سلائیڈ بتا چکا ہوں کہ پاور پالیٹکس اور سپریمیسی کو رکھنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے یہ کرپٹوگرافی کی جاتی تھی. ہاں، اوریجن پہ ہم بات کر رہے تھے. The roots of cryptography are found in Roman and Egyptian civilizations. کرپٹوگرافی ویسے تو خیر میں نے آپ سے کہا کہ جب سے ہیومن بینگ ہے تب سے کرپٹوگرافی ہے، کیونکہ ہیومن بینگ شروع سے ہی انفارمیشن شیئرنگ اور سلیکٹیو انفارمیشن شیئرنگ کرتا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے ہمیں کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں مل رہا. تو جو نون ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، سب سے پرانا نون ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے، اس میں ہمیں 2 سویلائزیشنز ملتی ہیں. ایک ہے رومن سویلائزیشن اور ایک ہے ایجپشن سویلائزیشن. اور ان دونوں سویلائزیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرپٹوگرافی کا اوریجن ان دونوں جگہوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب سب سے پہلے ہم ذرا ان دونوں سویلائزیشن کی کرپٹوگرافک میتھڈ کو ذرا دیکھتے ہیں. The first known evidence of cryptography can be traced to the use of hieroglyph. ہیروگلائف جو ہے یہ پہلا سب سے پرانا نون کرپٹوگرافک ایویڈنس ہے ہیروگلائف.
اور یہ تقریباً لکھا ہوا ہے سم 2000 BC، یعنی جیزس کرائسٹ سے 2000 سال پہلے. اس وقت یہ 2020 چل رہا ہے، تو اگر آپ اس 2020 میں 2000 سال اس طرف چلے جائیں تو یہ تقریباً 4020 کے قریب بن جائے گا. یعنی رفلی 4000 سال پہلے کا جو ہمیں ایویڈنس ملا ہے کرپٹوگرافی کا 4000 سال پہلے، وہ ہے ہیروگلائف. اور ہیروگلائف کے تھرو جو ہے نا وہ میسیجز جب لکھے جاتے تھے تو اس کو خاص اسٹائل میں کوڈ کر کے لکھا جاتا تھا، جو کہ کنگ یا کنگ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے تھے انہی کو سمجھ میں آتا تھا، باقی وہ میسیج کوئی ریڈ نہیں کر پاتا تھا. اور یہ ہیروگلائف جو ہے، یہ اس کو میں آپ کو یہاں پکچر دکھا رہا ہوں. یہ پکچر دیکھیں، یہ ہے ہیروگلائف. یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ یہ یا تو کنگ یا کنگ کے جو اسپیشل جو لوگ ہوتے تھے جو کنگ کے ساتھ ہوتے تھے ان کے سامنے اس طرح کی رائٹنگ رکھی جاتی تھی تو وہ وہی پڑھ سکتے تھے. یہ 4000 ایئرز ارلی ایجپشن سویلائزیشن میں ہمیں ملتا ہے. اور ظاہر ہے آپ نے یہ موویز میں فلموں میں دیکھا ہوگا اس طرح کی رائٹنگ. تو یہ سمجھے کہ کرپٹوگرافی کی اوریجن یا کرپٹوگرافی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ ایجپشن سویلائزیشن ہے. اور اس ایجپشن سویلائزیشن کے بعد آپ کو ایک اور میں بتاتا ہوں. لیٹر دا اسکالرز مووڈ آن ٹو یوزنگ سمپل مونو الفابیٹک سبسٹیٹیوشن سائفر ڈیورنگ 500 to 600 BC. اس کے بعد یہ تو 2000 BC تھا، یعنی آج سے تقریباً 4000 یا 4500 سال پہلے کا یہ تھا. لیکن 500-600 BC کا مطلب ہوا کہ 2020 کو یہ شامل کر لیں اور اس میں 600 اور ایڈ کر لیں تو تقریباً 2500 سال پہلے، یعنی وہ 4000 سال پہلے تھا، اب 2500 سال پہلے کچھ اسکالرس تھے جنہوں نے ایک ٹیکنیک یوز کی جس کو کہ مونو الفابیٹک سبسٹیٹیوشن سائفر کہا جانے لگا. اس میں کیا کرتے تھے کہ دس انوالو ریپلیسنگ الفابیٹس آف میسج with other alphabets with some secret rule, and this secret rule became a key to retrieve the message back from the garbled message. اس میں کیا کرتے تھے کہ اس میں کچھ خاص کی کے تھرو الفابیٹ کو شفٹ کر دیتے تھے، اور جب الفابیٹ کو شفٹ کرتے تھے تو اس سے ایک نیا کرپٹوگرافک میسج جنریٹ ہوتا تھا. The earlier Roman method of cryptography, popularly known as Caesar shift cipher, relies on shifting the letters of a message by an agreed pattern या agreed number. The recipient of this message would then shift the letters backward by the same number and obtain the original message. تو اب رومن سویلائزیشن میں جو سب سے پرانا ہمیں کرپٹوگرافک میتھڈ ملتا ہے وہ ملتا ہے سیزر سائفر. یہ لکھا ہوا ہے کیزر سائفر لیکن یہ پڑھا جاتا ہے سیزر سائفر. یہ سیزر سائفر کیا ہے؟ انفیکٹ یہ آپ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے تقریباً 2500 سال پرانا لکھا ہے، 2500 ایئرز ارلیئر رومن سیزر شفٹ سائفر. اس میں ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو میں اس کا یہاں سے بتاؤں تو یہ بیسیکلی آپ یہاں نوٹ کر سکتے ہیں، یہ سیزر سائفر ڈسک کہلاتی ہے. یہ ایک آپ کو اسکرو نظر آ رہا ہے، اس اسکرو کو کھولتے ہیں اور اس لیور کو یہ ڈسک کے ذریعے سے گھماتے ہیں ہم تو یہ ڈسک گھومتا ہے. اس ڈسک کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں ABCD لکھی ہوئی ہے، اور اس ڈسک کے اندر بھی ایک ABCD لکھی ہوئی ہے، لیکن اندر والی ڈسک گھوم رہی ہے اور باہر والی ڈسک فکس ہے. اب اندر والی ڈسک کو اگر آپ گھمائیں گے اور گھمانے کے بعد کسی ایک پوائنٹ پر رکھ کر اس کا اسکرو ٹائٹ کر دیجئے تو فار ایگزامپل یہ سیٹ ہو جائے گا اس طرح سے کہ وائی کی جگہ Q ہے، ایکس کی جگہ R ہے، W کی جگہ S ہے، V کی جگہ T ہے، U کی جگہ U ہے، A کی جگہ O ہے، B کی جگہ N ہے. یہ چینج ہو گیا. تو
اب آپ جب کوئی میسج لکھتے ہیں، یعنی آپ اگر میسج لکھیں فار ایگزامپل، میں یہاں پر اگر ایک ایگزامپل لکھوں، ایک میسج میں اگر لکھ رہا ہوں کہ آئی ایم میسج ہم لکھتے ہیں سمپل سا کوئی آئی ایم علی، یہ ایک میسج ہے آئی ایم علی. لیکن یہ سیزر سائفر کیا کرے گا؟ سیزر سائفر یہ چیک کرے گا کہ اس وقت یہ ڈسک کہاں پر رکی ہوئی ہے. تو یہ کیا کرے گا کہ یہ جو آؤٹر سائڈ والا جو الفابیٹ ہے اس میں آئی کو تلاش کیا جائے گا. یہ آئی اس کے نیچے آ رہا ہے، یہ یہاں کہیں آئی ہے، اور آئی کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن سپوز جی ہے وہ. تو اب یہ کیا کرے گا کہ اس آئی کی جگہ رکھے گا جی، اور اے کے لیے یہاں او ہے تو یہ لکھے گا او، اور ایم 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 کے نیچے یہاں سی ہے تو یہ لکھے گا سی، اور اے کے نیچے ہے او تو یہ لکھے گا او، اور ایل 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 کے نیچے ڈی ہے تو یہ لکھے گا یہ ڈی، اور آئی کے ساتھ جی ہے تو یہ لکھے گا جی. تو میرا اوریجنل میسج تھا آئی ایم علی، لیکن یہ سیکرٹ رائٹنگ میں جب میں نے اسے کنورٹ کیا تھرو سیزر سائفر تو یہ بن گیا جی او سی او ڈی جی. اب یہ جی او سی او ڈی جی جو ہے جب میں ٹرانسمٹ کروں گا تو یہ جس کے پاس بھی میسج جائے گا، اگر یہ ان اتھورائز یوزر کے پاس چلا بھی گیا تو یہ جی او سی او ڈی جی کا کوئی مطلب نہیں سمجھ سکے گا. لیکن جس انٹینڈڈ ریسیور کو میں بھیجنا چاہ رہا ہوں اس کے پاس جب یہ جائے گا تو وہ اس کے پاس یہی والی ڈسک ہوگی، وہ اسی ڈسک میں یہ کی جو ہے اس کو سیٹ کرے گا، اور جیسے ہی کی سیٹ ہوگی سارے الفابیٹ میچ ہو جائیں گے، اور الفابیٹ میچ ہونے کے بعد یہ سیکرٹ رائٹنگ جو لکھی ہوئی ہے اس سے اوریجنل رائٹنگ تک پہنچ جائے گا. یہ سیزر سائفر کا بیسک فنڈامنٹل پرنسپل تھا. تو یہاں تک آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہ دیکھیں کہ اس سیزر سائفر کے اندر یہ جو لیور ہے، یعنی اس اسکرو کو اگر میں لوز کر کے لیور کو ذرا اور آگے پیچھے موو کروں تو یہ اے بی سی ڈی شفٹ ہو جائے گی. تو اس کو لیور کو میں کتنے اسٹیپ آگے یا کتنے اسٹیپ پیچھے کر رہا ہوں، اس اسٹیپ کو ہم کہیں گے کی. یہ کی ہے، اور یہ پورا ڈیوائس سائفر ہے جس کو میں نے نام سیزر سائفر دیا ہے. اور یہ ایک آپ کا سمجھیں کہ پیٹرن، یہ الفابیٹ ہے، یہ دوسرے الفابیٹ ہے، یہ آپس میں میچ کر رہے ہیں. تو ایک اوریجنل میسج ہوتا ہے، ایک اس کا انکرپٹڈ میسج ہوتا ہے، اور ایک یہ کی ہوتی ہے. تو جو کی جس کی پہ میں نے سیٹ کیا ہے، ریسیور نے جس پہ سینڈر نے جس پہ سیٹ کیا وہی کی ریسیور کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ ریسیور اس میسج کو ڈی کوڈ کر سکے. یہ میں نے آپ کو اوریجن آف کرپٹوگرافی بتایا. اب اس کے بعد ہم کچھ بیسک ٹرمینالوجی پہ آئیں گے، اور پھر ون بائی ون اب ہم اس کے الگوریدم یا کرپٹوگرافک کی ٹیکنیکس کو پڑھتے جائیں گے.